اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ حضرات محترم، آج دنیا کے اوپر ایک ایسا وقت ہے کہ اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جب سمندر انتہائی طوفانوں پہ ہوتا ہے، ہر طرف اس کی موجیں اٹھتی ہیں، تو پھر اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے وہ سمندر کے پانی کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ آج جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح نیکی چھپ چکی ہے اور اوپر جھاگ کی طرح برائیاں چھا چکی ہیں۔ نیکی کرنے والا بھی اس کے لیے رستے مشکل اور مسدود ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس حقیقت کو کوئی انسان نہ جھٹلا سکتا ہے، نہ اس سے بھاگ سکتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے جس کا رزلٹ کل قیامت کے دن آؤٹ ہوگا، اور وہ ہماری زندگی کا سب سے سخت وقت وہ ہوگا جس دن ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہوگی، اور اللہ مالک ہم سے ہماری زندگی کے معاملے میں پوچھے گا جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو جب اپنا جائزہ ہم لیں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے حضور کھڑے کیسے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت آج مجھے اور آپ کو ایک رستہ دے رہے ہیں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، آج دنیا کے اندر بھی خدا نخواستہ اللہ سب کی پردہ پوشی فرمائے، اگر کسی کی غلطیوں کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پورے معاشرے میں کچھ نہیں رہتا اس کے پلے، نہ وہ معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے، نہ اپنی اولاد کو، نہ گھر والوں کو۔ تو جب اللہ کی ساری مخلوق جس دن دنیا شروع ہوئی اور جب تک رہے گی سب لوگ ہوں گے، اللہ کے سامنے ہمارے بھید کھلیں گے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس لیے اللہ چونکہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، جس مخلوق کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جلانے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اگر کوئی انسان جہنم کا قیدی بنے گا تو اپنے کردار کی وجہ سے بنے گا۔ اللہ اس جہنم کی قید سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جب میرے پاس آنا تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر نیک عمل میرے پاس لے کے آنا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دو باتیں بتائیں۔ اگر میرے حضور پہنچ کے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
نیک عمل کرنا، دوسرا کام میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ بات یاد رکھ لیں، خصوصاً میرے وہ عزیز بھائی اور بہنیں جنہیں اللہ نے ایک طویل زندگی دی، وہ 60 سال یا اس سے اوپر چلے گئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو 60 سال عمر مل گئی، اس کے بعد وہ اللہ کے روبرو پیش ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اللہ مالک بڑے ہی رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں زندگی میں بار بار موقع فراہم کرتے ہیں کہ زندگی میں جو نقصانات کر چکے، زندگی کے اندر جو غلطیاں ہو گئی، میں اپنے عزیز بھائیوں سے التماس کروں گا کہ دوران خطبہ باتیں نہ کیا کریں، اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ جہاں تک آواز آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص تنکے سے کھیل رہا ہے اور اسے کوئی شخص کہتا ہے نہ کھیلو، اس نے بھی اپنی جمعہ کا ثواب ضائع کر لیا، ہماری گفتگو ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے، اپنے اجر کو ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے نہ ضائع کریں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں۔ گزشتہ بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے، جو چند دن کے بعد آئندہ جمعے جب اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہوں گے تو رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا خیر خواہ، ہمیں فائدہ دینے والا، ہمیں ذلت سے بچانے والا کوئی شخص آئے تو ہم کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں؟ تو یہ وہی ماہ مبارک ہے جو ہمیں ذلتوں سے نکال کے عزتوں کے رستے پہ ڈالنے کے لیے آیا ہے، جو ہماری خطاؤں کو ختم کر کے اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ اتنا ہے، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ذہن بنایا، کوئی تیاری کی؟ وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے اور یہ گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیں، آج دنیا کے اندر بھی ہم بہت سی باتیں دیکھتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت سے وسائل سے نوازا، دنیا کی کسی نعمت کی ان کے پاس کمی نہیں، لیکن اس نے خود یا ان کے کسی عزیز کی موت کا وقت آئے تو اس کی بے بسی دیکھو، اس وقت تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ انسانوں سے ڈرتے ہوئے معافیاں مانگتے ہیں تو اللہ سے معافی نہیں ہوتی۔ جس کے ہاتھ میں ہمارے کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے، اس کے حکم سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے حکم سے ہی نامراد ہو سکتے ہیں، اس سے معافی کیوں نہیں؟ اور معافی مل کس طرح سکتی ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، انسان اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلے، اپنی خطاؤں سے نفرت کر کے ایک نیکی کا رستہ اپنائے۔ لیکن ہمارے پیارے بعض بھائی اور بہنیں صرف رمضان المبارک کی محدود مدت تک ہی نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے بعد اللہ کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں، یا رمضان سے پہلے اللہ کے حکم نہیں ہے۔ جو اللہ نے فریضے عائد کیے ہیں وہ رمضان سے پہلے بھی ہیں، بعد میں بھی ہیں۔
رمضان میں تو ایک بونس ہے جو انسان کو ملتا ہے کہ اس کے اجر بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھے کہ نیکی صرف رمضان کے لیے، یہ غلط ہے۔ ہم اس مہمان کا استقبال کریں اس طرح کہ ہماری دن اور رات کے اندر برائیوں کی تعداد کم ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں۔ اس طریقے سے ہم رمضان میں داخل ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ایک انسان نیکی نہیں نہ کر رہا تو نیکی کرنے کے لیے اسے کئی دن تک لگیں گے، پھر اس کا دل نیکی پہ لگے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، جمعرات کو انہیں چھٹی ہوتی ہے، آدھی چھٹی جمعرات کی، جمعے کو منا کے ہفتے والے دن ان کا پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا، یعنی وہ پڑھنے کے لیے سٹارٹ ہوتے ہوتے ایک دو دن لے جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری نیکی کا ہے۔ اگر ہم تسلسل کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل لگے گا، ہر آنے والی نماز میں ہماری کیفیت اچھی بنے گی۔ لیکن اگر ہم چھوڑ دیں گے، پھر اچانک شروع کریں گے تو کئی دن تک ہم نماز کو نماز کی طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے۔ سید عائشہ کہتی ہیں سب سے زیادہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تو شعبان میں رکھتے، اور یہ کہتے کہ میں آنے والے وقت کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا۔ ہم دیکھ لیں، اپنا اپنا جائزہ لے لیں، کہنے والا بھی اور آپ بھی، کہ ہم نے کتنی ذہن بنایا، کس طرح تیاری کی۔ امام ابن رجب ایک بہت بڑے محدث، عالم، مفسر گزرے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان سے 6 ماہ پہلے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دیتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اللہم بلغنا فی رمضان، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دینا۔ اب جب رمضان میں کچھ کر کے وقت گزر گیا تو 6 ماہ تک دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کیا ہے اسے قبول کر لینا۔ زندگی تو ان کے لوگوں کی ہے جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ ہم تو سمندر کی جھاگ جو سمندر کی ساری غلاظت کو لے کے اوپر آتا ہے، آج ہم اپنے ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ جب غلاظت ہی غلاظت ہر طرف نظر آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر نیکی پہ عمل کرنا اس طرح ہو جائے گا جس طرح دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس طرح نیکی کرنی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن مشکل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ہم نیکی چھوڑ دیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یہ اللہ کا مشورہ ہے کہ اگر اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو کہ ایک دن تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہوگی تو فلیعمل عملا صالحا، پھر چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ لیکن یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، نیک عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے من میں ہے ہم کریں۔ نیک عمل وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور جس کو کر کے رسول اللہ نے دکھایا، وہ نیک عمل ہے۔ جو اپنی خواہش کے مطابق کریں گے، اپنے فرقے کے مطابق کریں گے، اس عمل کو نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ نیکی صرف وہ ہے، اور یہاں بھی کہا اس طرح اللہ کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات میں شریک بنانا گناہ ہے نا، شرک ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رہبر بنانا آپ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ وہ بھی تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔
میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر۔ آپ کے خیر کا کون سا رستہ ہے جو ہمیں نہیں بتایا؟ جہنم سے بچنے کا کون سا طریقہ ہے جس کی تلقین ہمیں نہ فرمائی ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اس بات کی فکر لگ جائے نا، ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ فکر ہی اس انسان کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم اس سوچ کو اپنے ذہن میں پنپ نہیں دیں گے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے یا نہیں، ہمیں تو سبق یہ پڑھا دیا گیا کہ فلاں سفارش کر لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، فلاں، لیکن کبھی آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکے گا جی؟ اگر یہ قرآن کریم سچا ہے، سفارش کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ جس کے متعلق سفارش کی اللہ اجازت دیں گے سفارش ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی سفارش کی بھی جائے گی تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ سورۃ مدثر پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور جو شخص اللہ کے احکامات کو سننے کے باوجود نہیں مانتا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے سفارش بھی کرے گا تو میں اس کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا ایسے بندے کے حق میں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا جن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون کبھی بدلا نہیں کرتا۔ ہم دنیا کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، جو دنیا کے روح ہو اسی پہ چل جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے قانونوں کے مطابق ہمیں ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت بھی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کی بھی بات ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ وآتته الدنیا وہی راغمۃ۔ جو شخص آخرت کی فکر رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات کی امید رکھ کے اپنے رویوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بدلتا ہے، کہا اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ جو بھی اس کے پاس ہے مطمئن اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آتی ہے۔ اور اس کے برعکس تو ہمارا رویہ ہے العیاذ باللہ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا حَمَّهُ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتی فی الدنیا الا ما قدر لہ۔ جو صرف دنیا کی طلب ہی اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس کے پاس کروڑوں بھی ہو جائیں، اس کے من کا فقر نہیں ختم ہوتا۔ بس یہی ہے، کم ہے اور لے لو اور لے لو اور لے لو، اور اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اطمینان کی نیند نہیں سوتا۔ اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے، ہماری بقا اس میں ہے۔ اس دنیا کی فکر چھوڑیں، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، اس نے کہاں رہنا، اس کا رزق کتنا، اس نے کہاں مرنا، کہاں دفن ہونا، اللہ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے رسول اللہ نے فرمائی، ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تم میں سے کوئی شخص ایک بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ ہو. وہ کیا ہے کہ تم اور تمہارا رب آپس میں بات کرو گے اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو پھر جو بات فرمائی ہماری سوچنے کے لیے بہت اہم ہے. کہا جب اللہ کے روبرو پیش ہوگا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. جب وہ دائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کو ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے. جب وہ بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کو ہی دیکھے گا جو آگے بھیجے تھے. اب یہ بات کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل ہمیں بتا سکتا ہے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں یا کیا بھیج چکا ہوں. پھر فرمایا فلا یرا وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار. اللہ اکبر. کہا جب وہ سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی. تلقاء وجہہ، اس کے چہرے کے سامنے یہی کچھ ہوگا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار. اے میری امت کے لوگو، اے اہل ایمان، اے دنیا جہان کے لوگو، اپنے آپ کو آگ سے بچو. اس طرح بچا لو ولو بشق التمر، چاہے ایک کھجور کسی غریب کے منہ میں ڈال دو، کسی بھوکے کے، کسی پیاسے کے منہ میں پانی ڈال دو، شاید یہی تمہاری نجات کا سبب. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جو وقت گزر رہا ہے اور آنے والا وقت میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے. ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ کیا، اس میں 53 قوانین مرتب کر کے بیان کیے تھے. بعض 60 تک گنتے ہیں. تو جو قوانین بتائے ان میں ایک بات بڑی نصیحت کی تھی. آپ نے فرمایا وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اے لوگو، ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، تمہارا رب تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، میرے بندے کیا کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں وضاحت بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اپنے 2 قدموں میں سے ایک قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں. ایک حدیث میں 4 آتے ہیں، ایک میں 5 آتے ہیں. وہ 5 چیزیں کون؟ سب سے پہلا سوال ہوگا میں نے تمہیں زندگی دی، میرے بندے بتا کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے. دوسرا میں نے جوانی دی، وہاں لفظ بولے ہیں کہاں برباد کی. تیسرا یہ بتا کہ جو مال کماتا رہا کہاں سے کمایا تھا. چوتھا یہ اب کمایا تو اسے خرچ کہاں کہاں کیا، یہ بھی بتا مجھے. اور 5واں یہ جن چیزوں کا تمہیں علم تھا ان پہ عمل کہاں تک کیا.
یہ بظاہر سادے سے لفظ ہیں، لیکن بہت مشکل سوال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اگر جواب اللہ مانگنے پہ آئے تو ہم نہیں دے سکیں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام کر لو، یہ گندے اعمال ریموو ہو جائیں گے، اپنی زندگی کو ہم بدل لیں۔ ہمیں اللہ موقع فراہم کر رہا ہے، اپنی زندگی کو چینج کر لیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، تنبیہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تمہارے اعمال ہی تو ہیں جو میں گن گن کے رکھ رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، جب تم میرے حضور آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، تو میں پھر تمہیں جو تم نے کیا اس کا بدلہ دوں۔ اب کسی سے اپنی ذات پوشیدہ نہیں ہے، آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا، اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے سامنا کیے ہوئے۔ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں پردے ڈالے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں ہماری پردہ پوشی نہ فرما، اللہ ہماری پردہ داری نہ فرمانا، اللہ ہمارے پردے کو اکھاڑنا نہ، اللہ اسی طرح رکھنا۔ اللہم استر عوراتنا، رسول اللہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما۔ پھر فرمایا فمن وجد خیرن، جس شخص کو اچھائی کی توفیق ملی ہے نا، فلیحمد اللہ، اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے جس نے نیکی کی توفیق بخش دی۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو نیکی کے علاوہ کسی اور رستے پہ چل رہا ہے اور کام کر رہا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، پھر کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو کرے، کیونکہ یہ اس کی اپنی کرتوت ہے۔ اچھائی اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں تو اس کی توفیق سے ہیں، اگر وہ نہ توفیق دیتا تو کس طرح آ سکتے تھے؟ اگر آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو اس نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ کہا فمن وجد خیرن، جو شخص بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نبی کریم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا، معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی توفیق سے ہم یہاں ہیں۔ تو کہا فمن وجد خیرا، جس شخص کو زندگی میں بھلائیاں ہیں، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے کہ اس نے مجھ پہ مہربانی کی ہوئی ہے۔ ومن وجد غیر ذالک، اگر نیکی کے علاوہ کچھ اور ہے تو فلا یلومن الا نفسہ، پھر ملامت کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو کرے۔ کہ اللہ نے مجھے عقل دی تھی، آنکھوں سے اللہ کی اتنی قدرتوں کو دیکھتا تھا، کانوں سے حق بات قرآن کو سنتا تھا، رسول اللہ کے فرامین میرے کان میں پڑھتے تھے،
میرا دل اس کی گواہی کی ان کی سچائی کی گواہی بھی دیتا تھا، لیکن پھر میں نہیں کر سکا۔ العیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے یہ بات ہر بندے کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز کے قانون بنائے ہیں، اس قانون کے مطابق وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہماری بقا، ہماری عزت، اللہ کے ہاں کامیابی یہ نیک اعمال کے ساتھ مشروط۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، شرط یہ ہے کہ نیک عمل ایمان کی حالت میں کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ کفر کی حالت میں جتنے مرضی اچھے کام کر لو، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک عمل کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی، اس کا وزن اس وقت ہوگا جس وقت وہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ من عمل صالحا ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، کیا ہوگا؟ فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، وہ جنت میں جائے گا، اللہ ذرہ برابر بھی اس سے ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، نیک اعمال ہی ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں ہم اپنا رب کہتے ہیں، جو ہمارے مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا ہوا اللہ کو، اور صرف وہی انسان دیکھ سکے گا جو نیک عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ مطففین میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کچھ ایسے ہیں جو گناہ کر کر کے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جس دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ اپنے اور ان کے درمیان پردہ کر دیں گے، وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ ایسا بدقسمت کسی کو نہ بنانا ہے۔ اور کون دیکھیں گے؟ سورۃ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے۔ وزیادہ، اور کچھ زیادہ ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ یہ آگے ایک حدیث ہے، اس میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ زیادہ اللہ کا دیدار ہے۔ ولا يرحق وجوہہم، ان کے چہروں پہ قیامت کے دن کوئی سیاہی نہیں ہوگی۔ ولا ذلہ، اور نہ کوئی ذلت کا نام و نشان ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں کر دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جب آپ نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی ان کے واسطے اچھائی جنت ہے اور مزید اور ہے، وہ کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت نادى منادیا، جب ایک لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اور جنت کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا، جو اہل جنت کو اللہ ملیں گے۔
اہل جنت کو اللہ عطا کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک چھڑی اس کا کتنا قطر ہوتا ہے؟ کہا جس کو صرف اتنی جنت میں جگہ مل گئی، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف رکھ لو، جنت کی اتنی جگہ اس سے زیادہ قیمتی۔ اور یہ کتنی ملے گی؟ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جب اہل جنت اپنی اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی مہمانی سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے تو اس وقت وَنَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ مَوْعِدًا، ایک منادی کرنے والا جنت کے اندر آ کے منادی کرے گا، کیا؟ إِنَّ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ مَوْعِدًا، لوگو اللہ کے پاس ایک اور وعدہ ہے جو اس نے تم سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یرید ان ینجزکموہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں وہ بھی تمہیں جزا عطا کر دوں۔ قالوا، اہل جنت کہیں گے الم یبیض وجوہنا وینجینا من النار، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت سفید نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمیں آگ سے بچایا نہیں؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس سے زیادہ کیا وعدہ ہو سکتا ہے؟ کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ قالا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُكْشَفُ الْحِجَابِ، پھر پردے کو ہٹا دیا جائے۔ تو پھر آپ نے فرمایا فَبَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِن نَظَرٍ إِلَيْهِ، اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھی، جنت کی جتنی پراپرٹی اسے ملی تھی، جو محلات سونے چاندی کے اسے عطا ہوئے تھے، جو زندگی کے ساتھی اسے ملے تھے، ساری چیزیں، ساری نعمتیں جب پردہ ہٹے گا، یہ اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ کا دیدار سب سے عظیم نعمت ہو۔ شاید ہم نے اپنی دعاؤں میں کبھی یہ نہیں کہا، ہم جب عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، اکثر عربوں کی زبان سے یہ دعا سنتے ہیں وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ مجھے تیری ملاقات کا بڑا شوق ہے، غیر مضر، بغیر کسی تکلیف کے اللہ میں تیری ملاقات، تیرا دیدار کرنا چاہتا۔ ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میری مصیبتیں ٹال دے۔ تو مجھے جب ان کی یہ بات سنتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ جب بھی دعا مانگتے روتے ہوئے کہتے وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ مجھے تجھ سے ملاقات کا شوق ہے کہ میں تجھ سے ملوں، غیر ضراء، اس وقت میں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیکی کی توفیق کن کو ملتی ہے؟ 30واں پارہ ہے، سورۃ واللیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، میرے جتنے بھی دنیا میں بندے ہیں سب کی کوشش الگ الگ ہے، سب کی سٹرگل اپنی اپنی ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے، ان کام کرے۔ پہلا کام فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، چھیننے والا نہ بنے، دینے والا بنے۔ کوئی ضروری نہیں ہم نے مال ہی دینا ہے، کسی کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، اچھا کلمہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم کسی کے لیے اب دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، یہ بھی ایک عطا ہے، سے دعا دی ہے آپ نے، لیکن یہ بھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خصوصاً آنے والی نسلیں
وہ تو بھول چکی ہیں کہ سلام اسلام کے بنیادی رکنوں میں ایک رکن ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ ملے اسے سلام کہے، اسے دعا دے. اب دوسرے پہ فرض ہے کہ اس کا جواب دے، وعلیکم السلام. پہلی بات فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. اگر نیکی کے رستوں کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو پہلی شرط فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. وہ شخص، اس کے لیے نیکی کا رستہ آسان ہوگا جو عطا کرنے والا ہے، دھوکہ کرنے والا نہیں، خیر کرنے والا ہے. دوسرا واتقا، اپنے دل میں خوف خدا رکھیں. تیسرا وصدق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرے، اچھی بات کو ڈسکریج نہ کرے. اس بندے کے اندر یہ تین صفات آ جائیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے نیکی کے رستوں کو آسان کر دوں گا. اے رحیم و کریم رب، ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے. میں پھر عرض کر دوں، پہلی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دوسرا واتقى، تیسرا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اب اگلی بات جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کے لیے برائی کے رستے آسان ہوتے ہیں، مشکل رستوں پہ اللہ ڈال دیتا ہے. ان کی بھی تین باتیں بیان کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. یہ شخص بخیل ہے، خیر کی بات کہنے میں بھی بخیل ہے، اچھائی کی دعوت دینے میں بھی بخیل ہے، دوست احباب مہمان کی خدمت کرنے میں بھی بخیل ہے، غریب کی مدد کرنے میں بھی بخیل ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، ہاں کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، نیکی کا رستہ اس کے لیے آسان ہوگا جو عطا کرنے والا ہے، اور برائی کا رستہ آسان ہوگا جو بخیل ہوگا. دوسرا وہاں کہا واتقى، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. جہاں کہا کہ جو شخص واستغنى، لاپرواہ ہے کہ مجھے کیا پرواہ ہے جی، نماز نہ پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھوں گا تو کیا ہو جائے گا، فلاں نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، میں اس کی بے عزتی کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا، میرا کون بگاڑ سکتا ہے. واستغنى، اور وہاں کہا کہ وہ اچھائی کی وصدق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے. یہاں کہا وکذب بالحسنى، اچھائی کو جھٹلاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس کے لیے کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ برائی کے رستے اس کے لیے آسان کرے گا، اسے نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے نیکی کے رستے آسان ہوں. یہ رمضان ہماری خوشی اور خیر کا سبب بنے گا. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہو. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنی زندگی کے شر کو خیر سے بدل سکتے ہیں. جب ہماری زندگی اختتام پہ پہنچی اس وقت پھر ہمیں احساس ہوگا، لیکن اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں. 18واں پارہ ہے سورۃ مومنون. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت،
جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، یہ کہتا ہے اللہ مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ، مجھے اس بزرگ کا نام یاد نہیں، تابعین میں سے ایک شخص ایک قبر کے پاس سے گزرے اور ساتھ ان کے ساتھی شاگرد تھے، اپنے شاگردوں سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ اگر اس بندے کو زندگی مل جائے تو یہ کس بات کی خواہش کرے گا؟ ہر بندے نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا، کہنے کا نہیں، اگر اسے زندگی میں ایک لمحہ واپسی کی اجازت مل جائے نا تو یہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں۔ یعنی اتنی حسرت ہوگی اس بات کی، ہم اس کی قیمت سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، وہ مرنے والا پھر اللہ کی منتیں شروع کر دیتا، کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کروں۔ اللہ جواب دیں گے کلا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ اس کے ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، نہ دنیا والے اسے اپنی کوئی بات پہنچا سکیں گے، نہ وہ دنیا والوں کو اپنی تکلیف کا بتا سکیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری ذات کیا ہے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی برائیاں بڑھ گئی، نیک اعمال کم ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، جس چہرے کی بقا کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، سب سے پہلے اسے جلا کے مسخ کر دیا۔ وہم فیہا قالہون، تلح کہتے ہیں مسخ شدہ چہرے کو۔ آپ نے کبھی کسی قبر سے کھوپڑی نکلی ہو تو وہ مسخ شدہ کھوپڑی کو دیکھا ہوگا، دیکھ کے خوف آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ چہرے کو، وہ اللہ سے کہے گا اللہ اتنی سخت، اللہ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ کیا تو نے انہیں پڑھا تھا یا سنا تھا؟ کس نے حق دیا تھا میری آیتوں کو جھٹلاؤ؟ یہ کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اے اللہ میں ظالم قوم سے کے ساتھ ہی رہا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ایک مرتبہ یہاں سے نکال لے، اگر میں ایسا کیا تو بڑا ظالم ہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو اور میرے ساتھ کوئی
اس وقت سے پہلے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے جسم کو، اپنی روح کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آج عزم کریں، انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں گے، یہاں تک کہ موت بھی آ جائے تو نیک اعمال پہ آئے گی۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا